والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. نواقض الاسلام جو 10 اس کتاب کے اندر ذکر کیے گئے ہیں کہ 10 ایسے اعمال جو ایک انسان کی توحید کے ساتھ خلل بنتے ہیں، جو انسان کی توحید کو جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں. ان میں سے پہلی بات جو ذکر کی تھی مصنف نے، جس کا ہم نے پچھلے درس کے اندر دیکھا تھا، وہ شرک تھا. عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ بھی توحید کو جو ہے نقص ڈالتا ہے اور توحید کو ختم کر دیتا ہے اور اعمال کو ختم کر دیتا ہے. دوسری چیز، دوسرا ایسا عمل جو ایک انسان کی ایمان اور توحید کے لیے خطرہ ہوتا ہے، وہ ہے وَمَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسَائِطًا يَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَةَ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ كَفَرَ إِجْمَاعًا. جو بھی انسان اپنے اور اللہ کے درمیان ایسے وسیلے بنا لے گا جن سے وہ دعائیں مانگے گا، ان سے شفاعت مانگے گا، ان پر بھروسہ کرے گا، مصنف فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ یہاں پر کفر اجماعا. اہل السنہ والجماعہ کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ جو بھی انسان اللہ اور اپنے درمیان جو ہے یا اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ ایسے وسائل رکھتا ہے جن سے دعا مانگتا ہے، جن سے شفا مانگتا ہے، جن پہ بھروسہ کرتا ہے، تو تمام جہاں کے علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ وہ دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے. جو کفار تھے پہلے زمانے کے، وہ بھی اس قسم کے عمل کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے. قرآن کریم میں آیا ہے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. وہ عبادت کرتے اللہ کے علاوہ ان کی مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور جب ان کی عبادت کرتے ہیں کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ہیں یہ لوگ کیا ہیں؟ سفارشی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا ہے. یہ وہ عقیدہ رکھا کرتے تھے کفار جو ہے اللہ اور اپنے درمیان جو ہے ان کو رکھتے تھے سفارشی، اور ان کا یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ یہ ان کی جو ہے اللہ سنتا ہے اور ہماری نہیں سنتا ہے. دوسری جگہ پر قرآن کریم کے اندر سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بنا لیتے تھے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو جو ان کو اپنا کارساز سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. جو ان کے معبود انہوں نے بنا کر رکھے تھے اللہ کے علاوہ، کہتے تھے ہم اللہ ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں
بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا ادعونی استجب لکم، اے لوگو مجھے پکارو میں دعائیں قبول کروں گا۔ کہیں پر بھی قرآن کریم کے ذریعے سے یا پھر احادیث مبارکہ کے ذریعے سے یہ نہیں بتایا گیا کہ تم لوگ اپنے اور اللہ کے درمیان جو ہے کچھ وسائل، کچھ وسیلے، کچھ واسطے بناؤ جو تمہاری اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے۔ ہاں، اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اور اس کے برعکس جن لوگوں نے یہ کام کیے کہ اللہ اور اپنے درمیان کچھ وسیلے بنائے، کچھ وسائط بنائے، اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کو جو ہے شرکیہ قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں زجر اور توبے کے الفاظ فرمائے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسب سمجھوں گا میں یہاں پر ذکر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ سجدہ گاہ کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنیدہ افراد ہوتے ہیں اس روئے زمین کے اوپر۔ جب وہ دنیا سے چلے جاتے تھے تو ان کی قبروں پر ان کے پیروکار کیا کرتے تھے، وہاں آ کر نظر و نیاز چڑھاتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمیں جو ہے سفارشی ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان، جو ہم ان کو پکارتے ہیں کہ اللہ ان کی سنتا ہے۔ اسی طرح اسی قسم کے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان من کان قبلکم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا فاني انهاكم عن ذلك۔ بے شک آپ سے پہلے جو لوگ تھے وہ انبیاء کرام اور صالح نیک لوگوں کی قبروں کو جو ہے مساجد بناتے تھے۔ مساجد کا مطلب ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ عبادت ہے، سجدہ جو ہے عبادت ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ان نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا خبردار فلا تتخذوا القبور مساجدا، قبروں کو مسجد نہ بناؤ، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ اسی لیے قبرستان کے اندر نماز پڑھنا منع ہے۔ قبرستان کے اندر وہ نماز جس کے اندر رکوع اور سجود ہو وہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر یہ جو ہے ایک شرک کی طرف جانے والا ایک راستہ کھول دیتا ہے۔ وہاں پر نماز پڑھنے کی ممانعت جو آئی ہے وہ اسی لیے ہے کہ اگر اغیار بھی دیکھیں وہاں پر نماز پڑھتے ہوئے تو وہ بھی سمجھیں گے شاید یہ بھی ہماری طرح ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ وہاں پر نہ قبروں کی طرف نماز پڑھیں آپ، نہ ہی ان کے اوپر بیٹھا کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلا تتخذوا القبور مساجدا، ان قبروں کو جو ہے مساجد نہ بناؤ، سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ فإنی انہاکم عن ذلک، میں تم کو اس کام سے منع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ کسی نبی کی یا کسی نیک انسان کی قبر کو آپ عبادت گاہ سمجھ لے، سجدہ گاہ بنا لے، وہاں جا کر دعائیں کرے، وہاں جا کر نظر و نیاز چڑھائے۔ اس چیز سے کس نے منع کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس جو سفارشی یا پھر اللہ کے درمیان اللہ کو جو ہے وسیلہ اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہاں البتہ جو ہماری شریعت نے ہمیں جائز وسیلے بتلائے ہیں، جائز وسیلے بتلائے ہیں جن کے ذریعے سے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہے پکار سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں، جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں جن کو جائز قرار دیا گیا ہے، جن کو جائز قرار دیا گیا ہے وہ کون سے ہیں؟ جب ہم غور کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ
کے جو نام ہیں وہ بہترین ہیں، آپ ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے مانگیے۔ مطلب کیا بنتا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ہم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں۔ جیسے کہہ سکتے ہیں یا رحمان ہم پر رحم فرما، یا غفور ہماری مغفرت فرما۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، آپ ان کے ذریعے سے اللہ کو پکاریے، اللہ سے مانگیے۔ ان ناموں کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں، ان ناموں کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، میری یہ مشکلات کو دور کر دے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، مجھ پر رحم فرما۔ یا اللہ تو شفا دینے والا ہے، ہمیں شفا عطا فرما۔ یہ پہلے قسم ہے جو جائز وسیلہ یا جائز واسطے کے اندر آتی ہے، کیونکہ اس کی اجازت قرآن میں ہے، اس کی اجازت جو ہے اسلام نے ہمیں دی ہے۔ دوسرا جو جائز وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کے ذریعے سے، انسان اپنے نیک عمل کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا۔ کوئی نیک عمل انسان نے اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہوگا، اس کے ذریعے سے ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگ سکتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے کل بھی مختصر سی ہماری گفتگو اس پر ہوئی تھی، پچھلے درس کے اندر بھی۔ اس حوالے سے جو اس کی جو دلیل ہے وہ حدیث مشہور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، 3 آدمی سفر کے دوران ایک مرتبہ غار میں پھنس گئے۔ غار میں جیسے اندر گئے، بارش کی وجہ سے وہ غار میں گئے تو وہاں ایک سامنے بڑی سی چٹان آ گئی، پتھر آ گیا۔ تو وہاں سے اب ان کو نکلنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آنے لگا۔ تو ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا ہم میں سے ہر ایک کوئی ایسا عمل پیش کرے جو خالص ہم نے اللہ کے لیے کیا ہوگا، اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہوگا، تو وہ ذکر کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس مصیبت سے نکلنے کی جو ہے دعا کریں گے۔ تو ان تینوں آدمیوں نے اپنے اپنے اعمال کو پیش کیا، کہا کہ اللہ، ایک نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کی خدمت، ایک نے کہا تھا کہ ان کی خدمت میں کیسے کیا کرتا تھا۔ تو بہرحال ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کو جو ہے ان کے ذریعے سے اس مصیبت سے نکلنے کا جو ہے وہ راستہ نکالا، اپنے نیک اعمال پیش کیے۔ اور قرآن کریم میں بھی آیا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا ربنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم نے سنا ایک آواز دینے والے کو کہ ایمان لاؤ، ہم نے ایمان لائے، تو اس کے بدلے ہمیں معاف فرما دے۔ ایمان بھی ایک عمل ہے، ایمان بھی ایک عمل ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو پہلے جو جائز وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم و صفات میں سے کسی اللہ کے کسی اسم، کسی نام یا کسی صفت کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگنا۔ دوسرا جو ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے نیک عمل کے ذریعے سے، اس نے جو ایسا عمل کیا ہوگا خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پکارے گا کہ اللہ میں نے فلاں دن جو نیک عمل کیا تھا خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، میں اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ میری اس پریشانی کو جو ہے دور فرما دے۔ اور تیسری چیز جو جائز وسیلوں کے اندر آتی ہے وہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے جو ہے انسان اس سے دعا کروائے، جو زندہ ہو، موجود ہو، اس سے دعا کروائے۔ اگر وہ دنیا سے چلا گیا اس کے بعد اگر اس کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، یہی شرک ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو جو زندہ ہے، نیک ہے، اس سے بھی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا کہے گا کہ اس نیک انسان کو کہہ کر کہ میرے لیے آپ یہ دعا مانگے، ہمارے لیے یہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی یہ بھی جائز وسیلوں کے اندر آتا ہے، یہ بھی جائز وسیلوں کے اندر آتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسا کہ حدیث میں آیا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خلافت میں قحط سالی ہوئی، تو
وہ قحط سالی کی اس حالات میں وہ عباس بن عبد المطلب کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے، اور دیکھیے الفاظ کیا فرمائے، کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ بے شک ہم آپ کے طرف وسیلہ بناتے تھے اپنے نبی کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. یہ آپ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہے، جبکہ خلافت عمر بن خطاب کی کب تھی؟ آپ علیہ السلام چلے گئے، اس کے بعد ابوبکر کی خلافت تھی، اور اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت تھی. عمر کی خلافت میں جب ایک مرتبہ قحط سالی ہوتی ہے، وہ آتے ہیں عباس بن عبد المطلب کے پاس، نبی کے جو چچا تھے ان کے پاس آتے ہیں، اور پھر کیسے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم جو ہے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ دعا مانگتے تھے تو آپ ہم پر بارش برساتے تھے. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، کہ اللہ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو دعا مانگواتے ہیں، اور کہتے ہیں راوی فَيُسْقَوْن، بس ان پر بارش برسائی جاتی. تو اس حدیث سے ہمیں جو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک صحابہ کرام میں موجود تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے وہ صحابہ، اور وہ حدیث بھی مشہور آپ کو غالباً معلوم ہوگی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، خطبہ دے رہے تھے کہ ایک صحابی آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ قحط سالی ہو چکی ہے. تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہ ہم پر جو ہے بارش نازل فرما، تو بارش برسی اتنی. وہی صحابی کہتے ہیں اگلی جمعہ کو آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم ہلاک ہو گئے. اللہ کے نبی نے کیا ہوا؟ کہا بارشیں اتنی ہوگی کہ یہاں پر جو ہے پانی بہت زیادہ ہو گیا، ممکن ہے کہ قریب ہے کہ ہم ہلاک ہو جائیں. تو اللہ کے نبی نے پھر دعا کی تھی کہ اللہ اس بارش کو ہم سے جو ہے ہٹا دے، اس کو میدانوں میں، اس کو پہاڑوں میں اتار. تو بہرحال وہ آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس اور دعا کرواتے تھے. کسی نیک آدمی سے دعا کروانا یہ جائز وسیلہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو صحابہ کرام نے، اگر دیکھیے جو ہمارے عقائد ہیں، ہمارے عقائد جو ہیں، ہماری عبادات جو ہیں صحابہ کی طرح اگر ملتی ہیں تو یقیناً ہم نجات پائیں گے. اگر ہمارے عبادات جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ملتے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر اہل کتاب یا دوسرے لوگ ایمان لائیں گے اسی طرح جس طرح ایمان صحابہ کرام نے لایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت یافتہ ہیں، تب وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد نبی کے پاس نہیں آئے، وہاں قبر پہ کے پاس آتے اور پھر کہتے کہ ہم یہاں سے اس کو وسیلہ بناتے ہیں. نہیں آئے، کیوں؟ کیونکہ یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے منع کر کے گئے تھے کہ میری قبر کو بھی اللہ سے دعا کی تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بھی جو ہے نا سجدہ گاہ، ایسا صنم گاہ نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے گی. وثن کہتے ہیں جو ہے، وثن جو ہے عبادت، جس بت یا جس کو جو ہے جیسا مشرکین کیا کرتے تھے، اپنے ان کے جو صالحین ہوتے تھے، بزرگ ہوتے تھے، ان کو وہ معبود بنا لیتے تھے. اللہ مجھے، میری قبر کو مجھے معبود نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. تو اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے اللہ مجھے اس چیز کا، یہ میرا جو قبر ہے وہ سجدہ گاہ نہیں بننی چاہیے. تو صحابہ کرام بھی اسی پر سمجھتے ہوئے، اسی عقیدے کو مانتے ہوئے جو ہے وہ عباس کے پاس آتے تھے اور اس سے دعا کرواتے تھے. تو معلوم ہوا تو ان کے علاوہ جو وسیلے بنائے جائیں گے جن کے ذریعے سے اللہ کا قرب یا پھر اللہ تعالیٰ کے سفارشی بنائے جائیں گے، کوئی فوت شدہ انسان اس کی قبر پہ جا کر، یا پھر کسی ایسے انسان کو جو کسی دوسرے کے ہی ملک میں ہو اور ایک انسان دعا کرے کہ اللہ میں اس کے وسیلہ بنا کر آپ سے دعا مانگتا ہوں، یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ بھی جو ہے وہ جائز وسائل میں سے نہیں ہے. تو لہذا مصنف
رحمت اللہ علیہ نے جو دوسرا نواقض اسلام ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے اور اللہ کے درمیان ایسے وسیلے بنائے جن سے دعا مانگے، جن کو پکارے، جن سے شفا طلب کرے یا ان پہ بھروسہ کرے، کفر اجماعا، وہ امت کا، اہل علم کا، علماء کرام کا، امت کا اجماع ہے کہ وہ دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا آج کے درس کا جو خلاصہ ہے، خلاصہ کلام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے کسی بھی وسیلے کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک انسان جو ہے اللہ کو پکارے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے۔ جب ابلیس کو رب العالمین نے دھتکارا تھا اپنی رحمت سے، جب اللہ نے کہا تھا نکل جا تو یہاں سے، اس وقت ابلیس نے اس نافرمانی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس کے بعد بھی جب اس نے کہا تھا نا اور رب قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انک من المنظرین، جا میں نے تجھے مہلت دی۔ یعنی جیسے پکارا اس نافرمانی کرنے کے بعد بھی ابلیس نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا قبول کر لی۔ لہذا ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے مانگے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی پیر و فقیر کو، کسی قبر کو، ان کو جو ہے وسیلہ بنائیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو اور جو جائز ہے ان کا بھی تذکرہ اس درس کے اندر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں عقیدہ اسلام جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو عقیدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو عقیدہ تھا صحابہ کرام کا، اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا کرے، اس کو جاننے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ